عزت بھی اسی لیے نہیں ملتی. ختم کروں میں اپنی گفتگو. ہاں بالکل ایک پیغام اور آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں. ہمارے اس معاشرے میں عزت کا معیار کیا ہے؟ مومن کو عزت ملتی ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. اللہ کے لیے عزت ہے، عزتوں کا مالک اللہ ہے. عزت رسول کے لیے، عزت مومنین کے لیے. منافق کو نہیں پتا، منافق نہیں جانتا. عزت اللہ، عزتوں کا مالک اللہ، عزت رسول کے لیے، عزت مومنین کے لیے. اچھا ہمارے ہاں معاشرے میں سب سے پہلے وہ سمجھتا ہے میں عزت والا ہوں جس کا خاندان بڑا ہو. اے سکندر آباد کالونی میں کوئی 100 گھر میرے رشتہ داروں کا ہے. آکڑ کے نہ ٹرسی گلی ہے، پیچھے 500 بندہ پیچھے ہے. وہ سمجھے گا میرا بڑا وقار ہے، بڑی عزت. معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں بندے سمجھتے ہیں عزت خاندان سے ملتی ہے. بندہ مال زیادہ ہو تو غنی ہوتا ہے، حکومت اقتدار ہو تو بندوں پہ رعب پیدا ہوتا ہے. میرے معصوم فرما رہے ہیں میں تجھے ایک ایسا نسخہ دے جاؤں. خاندان کوئی نہیں ہے، پورے شہر میں اکیلا ہے، پیسے ہیں کوئی نہیں، حکومت ہے کوئی نہیں، بغیر خاندان کے عزت چاہتا ہے، بغیر مال کے غنی ہونا چاہتا ہے، بغیر حکومت کے بندوں پر رعب جمانا چاہتا ہے. ایک کام کر فَلْيَخْرُجْ من ذل معصیت اللہ الی عز طاعت اللہ. اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے، اس کی اطاعت کر لے، اللہ بغیر خاندان کے عزت دے دے گا. اللہ اکبر. پورے شہر میں اکیلا ہے، نہ باپ نہ ماں نہ بھائی نہ رشتہ دار نہ عزیز، کوئی بھی نہیں ہے، اکیلا ہے لیکن بڑی عزت ہے. کس کو ملے گی عزت؟ جو اللہ کی نافرمانی چھوڑ کے اللہ کی اطاعت میں آ جائے گا. مثال دوں آپ کو، مثال. اب پورے شہر میں بندہ ایک ہو، پورے شہر میں بندہ، میری طرف دیکھو بھائی، پورے شہر میں بندہ ایک ہے، باپ بھی کوئی نہیں وہاں، ماں بھی وہاں نہیں، بھائی بھی کوئی نہیں، چاچا ماما بھی کوئی نہیں، کزن بھی کوئی نہیں، ہے اکیلا. عزت بڑی ہے. مثال دے رہا ہوں، ہے ایران کا رہنے والا، آ گیا مدینے میں، کوئی رشتہ دار نہیں ہے، 300 سال کے لگ بھگ عمر پائی ہے. عزت اتنی ملی، مہاجر کہتے ہیں یہ ہم میں سے ہے، انصار کہتے ہیں یہ ہم میں سے ہے. پیغمبر فرماتے ہیں نہیں، یہ سلیمان نہ انصاریوں میں ہے نہ مہاجرین میں ہے، السلیمان منا اہل البیت. کیا عزت ملی ہے، کیا وقار ملا ہے. یہ تھوڑی عزت ہے. پیغمبر کہہ رہے ہیں یہ ہم اہل بیت میں سے ہے. یہ تھوڑی عزت ہے. جناب سیدہ چچا کہیں یہ تھوڑی عزت ہے. حسنین کریمین نانا کہیں، علی حیدر کرار بھائی کہیں، کیا یہ تھوڑی عزت ہے؟ اللہ نے اتنا مقام عطا کیا حضرت سلیمان کو. کتنا بڑا مقام، کوئی رشتہ داری نہیں، اکیلا، لیکن منا اہل البیت. کیوں اتنا مقام ملا؟ سنو، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، امام علیہ السلام جب بیٹھتے تھے نا تو ذکر ہوتے تھے، سلیمان کا ذکر بہت کرتے تھے. حضرت سلیمان کی باتیں بڑی کرتے تھے. ایک صحابی نے پوچھا یا ابن رسول اللہ یہ اتنا ذکر سلیمان کا کیوں کرتے، کیا وجہ ہے، اتنی باتیں سلیمان کی کیوں کرتے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا سن، میں سلیمان کا ذکر اس لیے کرتا ہوں، ایثار ہو ہوا نفس ہی علی ہوا علی ابن ابی طالب. میں اس لیے سلیمان کا ذکر زیادہ کرتا ہوں کہ سلیمان اپنی خواہشات کو علی کی خواہشات پہ قربان کر دیتا تھا. وہ دیکھتا تھا علی کیا چاہتے ہیں، خود جو چاہتا تھا اسے چھوڑ دیتا تھا، وہ کرتا تھا جو علی حیدر کرار چاہتے تھے، وہ اپنی خواہش.
لا الہ بجانا بشر نہیں، بجا میں ان کی کیا کروں؟ صلوات پڑھ لیجیے یا ہم اگر چاہتے ہیں عزت، ہم اگر چاہتے ہیں وقار، ہم اگر چاہتے ہیں دنیا اور آخرت میں باعزت ہونا، تو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کی بات مانو، اللہ کی بات مانو۔ اور اللہ کہتا ہے جن کی بات ماننے کا ان کی بات مانو۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، علی سے لے کے مہدی تک 12 اماموں کی اطاعت کرو، ان کی بات مانو، اللہ تمہیں دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا۔ اچھا بس ایک بات، آخرت میں کیسے عزت ملے گی؟ او معاشر بھرا ہوا، حضرت آدم سے لے کے قیامت تک کے سارے انسان اکٹھے، ہر پاس سے سر ہی سر۔ ہاں مولا علی فرماتے اس وقت میں پل صراط پہ کھڑا ہوں گا، مولا علی فرماتے ہیں میں پل صراط پہ کھڑا ہوں گا، میں ہاتھ اٹھا کے کہوں گا الہی سلم شیعتی، میرا اللہ آج میرے شیعوں کو بچا لے۔ عزت مل رہی ہے شیعوں کو، آج میرے شیعوں کو بچا لے۔ خود فرماتے ہیں مولا علی بطنان العرش سے آواز آئے گی علی ہم نے تیری دعا تیرے شیعوں کے حق میں قبول کر لی۔ عزت ملی کہ نہیں؟ اچھا چلو ذرا اپنے لہجے میں بات کر لیں۔ یہ بھلوال صدر میں تھانے میں ایس ایچ او اپنا آ جائے، خوش ہوتے ہو؟ ہاں آئے اپنا بندہ جانا نالا مومن ایس ایچ او آ جائے، ڈی ایس پی اپنا آ جائے، سرگودے میں ڈی پی او، ہاں ڈپٹی کمشنر اپنا آ جائے، خوش ہوتے ہو؟ خیر ہے، کوئی مشکل آ گئی تو جاننے والا ہے بچا لے گا۔ اللہ کے بندو تمہارے تھانے میں ایس ایچ او اپنا ہو تو خوش ہوتے ہو؟ ذرا تصور کرو جب پل صراط پہ آگے اپنا علی کھڑا ہوگا، یہاں خوش نہیں ہونا چاہیے تمہیں؟ خوش ہونا چاہیے، لیکن ایک شرط ہے مولا علی سے تعلقات ٹھیک ہوں۔ ساری زندگی علی حیدر کرار کو پوچھا ہی نہیں، مولا علی بلائے ہم گئے ہی نہیں، مولا علی نے کہا یہ لباس پہنو ہم نے پہنا ہی نہیں، مولا علی نے کہا ادھر آؤ یہ چھوٹی سی مسجد بنی ہے ادھر آؤ، ہم نے کہا بنی ہوگی جنہوں نے بڑھائی ہو جانے نسا بڑھائی ہے، ہاں کوئی ایسا بڑھائی ہے جنہوں بڑھائی ہو جانے، آئے ہی نہیں ساری زندگی، گھر بھی مسلح نہیں بچھایا، اللہ کے گھر بھی نہیں آئے۔ قیامت والے دن علی سے چاہتے ہو وہ شفاعت کر دیں گے۔ علی حیدر کرار دنیا میں علی کا بن کے رہے، علی کا شیعہ، قیامت والے دن مزہ آئے گا۔ مولا علی فرماتے ہیں سنو جنت کے 8 دروازے ہیں، وہی روایت جنت کے 8 دروازے، ایک دروازے سے نبی جائیں گے، ایک دروازے سے وصی جائیں گے، ایک دروازے سے شہداء جائیں گے، 5 دروازوں سے میرے شیعہ جائیں گے۔ کیا عزت ملے گی؟ 5 دروازے شیعوں کے۔ اور مولا فرماتے ہیں سنو یہ جو میرے شیعہ ہوں گے نا یہ اکیلے اکیلے نہیں جائیں گے، میرے ہر شیعہ کو اجازت ہوگی اکیلا اکیلا شیعہ 70,000 بندوں کی شفاعت کر کے اپنے ساتھ جنت لے جائے گا، لیکن شرط ہے علی کا شیعہ ہو، اپنی خواہشوں کا شیعہ نہ ہو۔ علی کے شیعہ ہونے کا مطلب ہے وہ کرے جو علی چاہتا ہے، مولا علی کے پیچھے چلے۔ پیچھے چلنے والے کو شیعہ کہتے ہیں نا، جو مولا علی کے پیچھے چلے گا، مولا علی کی بات مانے گا، ان کی فرما برداری کرے گا، وہ علی کا شیعہ ہے۔ قیامت والے دن عزت ملے گی، عزت ملے گی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ دنیا میں علی سے رابطہ ہی کوئی نہیں تھا، ہے نا، علی تو عادل ہے، عادل خدا کا عادل نمائندہ ہے، وہ تو فیصلہ کرتے ہوئے
اپنے پرائے کو نہیں دیکھتا، وہ تو حق کا فیصلہ کرتا، اسے گزارے گا پل صراط سے جو واقعاً علی کا ہوگا۔ کوشش کرو عزیزو، کوشش کرو، ابھی وقت موجود ہے۔ میرے مولا علی کا فرمان ہے نہج البلاغہ میں، علی فرماتے ہیں شیعو لوگو، ابھی لکھنے والے لکھ رہے ہیں، ابھی آسمان کے دروازے کھلے ہیں، ابھی دعائیں اوپر جا رہی ہیں، ابھی اعمال اوپر جا رہے ہیں، قبل اس کے کہ لکھنے والے قلم اٹھا لیں، قبل اس کے کہ اوپر کے دروازے بند ہو جائیں، اوپر دعائیں جانا بند ہو جائیں، اس سے پہلے واپس آ جاؤ، اس سے پہلے نیک بن جاؤ، اس سے پہلے توبہ کر لو، اس سے پہلے خدا کی بندگی کر لو۔ بڑی اپنی مرضی سے زندگی گزار لی ہے نا، ہاں میں نے روایت میں پڑھا 40 سال کا بندہ ہو جائے نا، کتنے 40 سال دا، پھر کرے گناہ، فرشتے تعجب کرتے ہیں، وہ اس بندے کو شرم ہی نہیں آ رہی، موت اس کے پیچھے پیچھے ہے، یہ گناہ کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی 60 سال کا بندہ گناہ کرے، 80 سال کا گناہ کرے، کیا حالت ہوگی؟ فرشتوں کی کیا حالت ہوگی؟ ایک بندہ بیٹھا، پیغمبر نے ایک بندے کو دیکھا، پیغمبر نے فرمایا اللہ کتنا کریم ہے۔ اللہ کہتا ہے جس بندے کی داڑھی میں ایک بال سفید آ جائے نا، اللہ کہتا ہے، پیغمبر فرما رہے ہیں جس بندے کی داڑھی میں ایک بال سفید آ جائے نا، مجھے اللہ کو اس پر عذاب نازل کرتے ہوئے شرم آتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ سید الانبیاء، کہ اللہ کہہ رہا ہے جس بندے کی داڑھی میں ایک بال سفید آ جائے نا، مجھے اللہ کو اس پر عذاب نازل کرتے ہوئے شرم آتا ہے۔ یہ کہہ کے پیغمبر نے رونا شروع کی، سید الانبیاء کی چیخیں نکل گئی۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیوں روتے ہو؟ رونے کا سبب کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا روتا اس لیے ہوں، اس اللہ کو اس بوڑھے پر عذاب نازل کرتے ہوئے شرم آتا ہے، اس بوڑھے کو اس کی نافرمانی کرتے ہوئے شرم نہیں آتا۔ ہاں اللہ کی اطاعت کر لو عزیزو، اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کا حکم مانو، دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ یہی مقصد تھا حسین ابن علی کا۔ لوگوں کو دین بتانا چاہتے تھے، سیرت پیغمبر بتانا چاہتے تھے، سیرت امیر المومنین بتانا چاہتے تھے، امر بالمعروف کرنا چاہتے تھے، نہی عن المنکر کرنا چاہتے تھے۔ لوگ قرآن کو بھول رہے تھے نا۔ وہ یزید ملعون منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا کوئی وحی نہیں آئی، کوئی فرشتہ نہیں آیا، کوئی قرآن نہیں اترا۔ حسین نو کے نیزہ کے پڑھ کے سنا رہا تھا، تو انکار کر رہا ہے، میں سنا رہا ہوں۔ ہاں لوگوں تک قرآن پہنچا رہے تھے، پیغمبر کی شریعت پہنچا رہے تھے۔ اپنی زندگی میں اس پہ عمل کرو۔ بس عزیزو بڑا خرچ ہوا اس دین کی بقا پر۔ صرف 2 جملے عزیزو، میں اکثر کہتا ہوں مجلسوں میں، ہمیں ملا ہے مفت میں، مفت میں ملی ہوئی شے کی قدر نہیں ہوتی۔ اس دین کی قدر پوچھنی ہو نا، یا شام غریبہ کی اجڑی زینب سے پوچھ، یا 24 سال کے ضعیف سجاد سے پوچھ، کتنا خرچ ہوا۔ ہاں ہر مورخ نے لکھا 10 محرم 61 ہجری سے لے کر 25 محرم 95 ہجری تک 35 سال سید الساجدین کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ ابھی آپ سن رہے تھے، دن کو روزہ رکھتے تھے، رات کو قیام کرتے تھے۔ جب کنیز افطاری کے لیے پانی لاتی نا، میرے مولا رونا شروع کر دیتے، کہتے مجھے تو پانی مل رہا ہے، میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ کھانے کو دیکھتے تو رونے لگتے، مجھے تو کھانا دے رہے ہو، میرا بابا تو 3 دن کا بھوکا مارا گیا۔ ہاں 35 سال
ہاں کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، کھانا آتا تو روتے، پانی آتا تو روتے، بازار جاتے تو روتے۔ مدینہ کے لوگ بڑا خیال رکھتے تھے۔ مدینہ میں بازار میں کبھی مولا آتے نا، قصاب ہاں اپنے جانوروں کے گوشت پہ کپڑا ڈال دیتے تھے، مولا ذبح شدہ جانور بھی نہ دیکھے۔ اور اگر ایک دفعہ چانس ملا ہاں کہ ایک کسائی جانور کو ذبح کرنا چاہتا تھا، اچانک مولا آ گئے، اس نے چھری ہٹا لی، کھڑا ہو گیا۔ میرے مولا نے پوچھا جانور کو جو ذبح کر رہا ہے ذبح کے آداب جانتا ہے؟ ہاں مولا جانتا ہوں۔ اس کو پانی پلایا ہے؟ مولا 3 دفعہ پانی پلایا ہے۔ ہاں میرے مولا کا رخ پھر گیا کربلا کی طرف۔ بابا لوگ تو جانوروں کو بھی پانی پلا کے ذبح کرتے ہیں، میرا بابا 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا۔ ایک روایت ازادارو، میرے مولا کا ایک صحابی ہے، نام اس کا ابراہیم ہے۔ جب مدینہ میں آتا نا مولا اسے نصیحت کرتے جاتے ہوئے، ابراہیم میری ایک نصیحت یاد رکھ، کسی قیدی کے پاس سے بغیر سلام کے نہ گزرا کر، جس قیدی کے پاس سے گزرو اسے سلام کیا کر۔ ہاں امیر غریب ہو گئے، شریف اجڑ گئے، زمانہ بدل گیا، سجاد قید ہو کے شام آ گیا، ابراہیم تجارت کے لیے شام آیا، زندان کے دروازے سے گزرا، ایک قیدی کو دیکھا، جلدی سے گزر گیا۔ آگے جا کے خیال آیا، امام کہا کرتے تھے کسی قیدی کے پاس سے بغیر سلام کے نہ گزرا کر۔ ابراہیم واپس آیا، قیدی کے پاس رک کے کہتا ہے السلام علیکہ ایھا الاسیر، اور قیدی میرا سلام۔ قیدی نے سر نہیں اٹھایا، وہیں جھکے ہوئے سر سے کہا وعلیک السلام یا ابراہیم، ابراہیم میرا بھی سلام۔ ہاں ابراہیم بیٹھا، کہ قیدی میں تجھے جانتا نہیں، تو میرا نام لے رہا ہے، اپنا تعارف تو کرا۔ میرے مولا نے سر اٹھایا کہ ابراہیم مجھے پہچان، میں تیرا امام زین العابدین ہوں۔ ابراہیم نے رونا شروع کیا، مولا یہ کیا ہو گیا؟ آپ قیدی ہو گئے؟ حضرت عباس کدھر گئے؟ علی اکبر کدھر گئے؟ حسین مولا کدھر گئے؟ آپ قیدی ہو گئے؟ کہ وہ سارے مارے گئے۔ ابراہیم کے رونے کی آواز زندان میں گئی، وہاں بچوں نے رونا شروع کیا، بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ ابراہیم نے پوچھا مولا یہ زندان میں کون ہے؟ کہ ابراہیم ادھر نہ دیکھنا، میں اکیلا نہیں آیا، میرے ساتھ زینب قید، میرا ماغر اجڑ گیا، میرا غازی مارا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار تجھے اپنے عز و جلال کا واسطہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول